कोट लखपत में एक मजदूर 23 साल जो बच्ची है उसका रेप कर दिया गया। ये काफ़ी अरसे से पहले ना इसके साथ ज़्यादती करता रहा है। आदि मुजरिम इसकी अपनी एक जवान लड़की है जो अभी शादी जिसकी होनी है। अब लड़की से बयान लेने के लिए गए हैं, यकीन करें उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। बाकायदा वो 4 माह की हामला थी जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया। खून में लथपथ थी बच्ची, अल्लाह माफ़ करे, बेहोश पड़ी हुई थी और ये वहाँ से छोड़ के इसको फरार हो गया। नेफे में पिस्टल भी चला रही है, कोशिश भी कर रही है कि क्राइम जीरो पे आए। सर फिर भी ये लोग बाज यानी कि उसको देख के भी सबक नहीं सीखते। साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा रमज़ान बेग साहब जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। उनसे जानते हैं कि लास्टली एक वाक़या हुआ है कोट लखपत में। एक मजदूर 23 साल जो बच्ची है उसका रेप कर दिया गया और बाकायदा वो 4 माह की हामला थी जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया। ऐसा क्या हुआ, किस तरीके से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, क्या ये माजरा था, जानते हैं। जो हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद है मिर्ज़ा रमज़ान बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या वाक़या था, क्या माजरा था, क्यों एक ज़हनी मजदूर बच्ची को टॉर्चर किया गया। बिल्कुल जी, ये बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन ये वाक़यात क्यों आए रोज़ रूनमा हो रहे हैं और इनकी रोकथाम के लिए क्या हिकमत अमली भी तैयार करनी चाहिए, वो भी मैं अपने नाज़रीन को बताऊँगा। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो कोट लखपत के इलाका में पेश आया। होता यूँ है कि एक ज़हनी माजूर लड़की जिसकी एज तकरीबन 23 साल के करीब है। अच्छा, एक हैरान कुन बात यह है कि दूसरा जो बंदा उसकी एज है तकरीबन 48 साल के करीब। अच्छा, अब वो 3 बेटे और एक उसकी बेटी है, उसकी भी उम्र जो है वो 25 साल के करीब है। इसकी अपनी एक जवान लड़की है जो अभी शादी जिसकी होनी है। अच्छा, इससे पहले एक थोड़ा सा मैं ये बताता हूँ कि इससे पहले भी एक आसिया नामी लड़की के साथ इसने किया और उसके बाद वहाँ से भी इसने जान किसी तरीके से छुड़वा ली। अब ये ज़हनी मजदूर लड़की जो किस तरह इसके चुंगल में फंस गई, ये बेसिकली है ये जो एम्ब्रॉयड का काम करते हैं ना, सिलाई का जो बटन लगाना या दर्जियों का, ये वो काम करता है। ठीक है, इसका जो शनाख्ती कार्ड पे नाम है उसका उस पर लिखा हुआ है मुनव्वर, जबकि इसको मोहल्ले में नोमी नोमी कहते हैं और ये नुमान या नोमी के नाम से मशहूर है। अच्छा, वक़ुआ के रोज़ ये होता है कि ये काफ़ी अरसे से पहले ना इसके साथ ज़्यादती करता रहा है। आदि मुजरिम था। आदि मुजरिम कह सकते हैं कि ये जो ज़्यादती लड़कियों के, इससे पहले भी 2-3 लड़कियों से ये कर चुका है। अच्छा, अब ये ज़हनी मजदूर लड़की को इसने वर्गला के फिसला के ये इससे ज़्यादती करता रहा। अच्छा, अब ये लड़की बेचारी हामला हो गई। एक दिन इसने ज़्यादती की, उसकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो बेचारी चीखें मारती रही और ये क्या किया, इसने खुद ही उसको प्राइवेट हस्पताल में लेके गया। वो ज़हनी मजदूर लड़की आमना। अच्छा, जब ये प्राइवेट हस्पताल ले गया तो उन्होंने फौरी तौर पर डॉक्टर्स ने कहा ये पुलिस केस है। ये डर गया और इसने फौरी तौर पे क्या किया, वहाँ से लड़की को उठाया, फिर ले गया जनरल अस्पताल। अब जनरल अस्पताल जब ये अंदर गया तो इसने वहाँ पे लड़की को खून में लथपथ थी बच्ची, अल्लाह माफ़ करे, बेहोश पड़ी हुई थी और ये वहाँ से छोड़ के इसको फरार हो गया। वहाँ पे चौकी जनरल अस्पताल वालों ने 15 पे कॉल की और फौरी तौर पे पुलिस को इतला दी। पुलिस मौका पे आई, उन्होंने फौरी तौर पे इसका मेडिकल और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब जो मुकामी पुलिस है वहाँ पे इसका जो पर्चा है इसके भाई की मुद्दत में, जो शहजाद इसका भाई उसकी मुद्दत में दर्ज हो जाता है। अच्छा, जब पर्चा दर्ज होता था पुलिस अब इसको तहकीकात शुरू कर देती है अपनी के आया कि ये मुलजिम, क्योंकि जो नामालूम के खिलाफ, मेरा ख्याल है सर कोई सीसीटीवी फुटेज से पता चला होगा कि कौन इसको यहाँ छोड़ कर गया आमना को। मैं बताता हूँ, जब ये FIR दर्ज होती है तो उसके बाद पहले तो ये नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है गैंग की, यानी 376 ज़्यादती केस की। ठीक है, उसके बाद पुलिस क्या करती, जब FIR दर्ज होती है, जो तफ्तीशें टीमें होती हैं, जो SHO है मैं इमरान शेख, वहाँ पे उन्होंने इस पे पूरा अपनी टीम के हमरा जो काम शुरू करते हैं तो वहाँ से CCTV फुटेज मिलती हैं। फिर ये जिस जगह से पहले ये प्राइवेट अस्पताल जो लेके गया वहाँ पे CCTV फुटेज कलेक्ट होती है, वहाँ पे तहकीकात होती है पुलिस की, वहाँ से कुछ क्लू मिलते हैं। ठीक है, फिर जब जर्नल आते हैं वहाँ से CCTV फुटेज ली जाती है। तो इस तरह पुलिस ने तकरीबन 8 जगहों पे
سارا ویریفائی کیا کہ آیا یہ کس کس راستے سے لے کے گیا, کہاں پہ یہ زیادتی کرتا تھا. ٹھیک ہے, ان جگہوں پہ بھی پولیس گئی. پھر لڑکی کا بھی بیان لیا گیا, تو اس نے یہ بتایا کہ 3-4 سالوں سے میرے ساتھ ذہنی معذور بچے کے ساتھ 3-4 سال سے لگا زیادتی کر رہا تھا. اچھا, وہ ایک دن جب ظاہر سی بات ہے یہ حمل اس کو ٹھہر گیا, تو اس کے بعد پھر اس کی جان اپنی چھڑانی مشکل ہو گئی. تو اچھا, اس میں تھوڑا سا سٹوری میں اللہ معاف کرے, یہ ہوا کہ یہ کانا کاچھا ہے, وہاں پہ ایک علاقہ ہے, یہ وہاں پہ درزیوں کام کرتا تھا. کچھ عرصہ قبل اس کو چنگی امر صدو بوستان کالونی ہے, کوٹ لکھپت کا علاقہ ہے, وہاں پہ وہ یونٹ ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جب ادھر ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے, تو پھر وہ کبھی فیکٹری میں کبھی ادھر اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہتا تھا. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ جب پولیس انویسٹیگیشن مکمل کرتی ہے تو اس کا نام آئی ڈی کارڈ پہ پتہ چلتا ہے, اس کا نام ہے منور احمد. علاقے میں اس کو نومی کہتے ہیں, نعمان عرف نومی کے نام سے یہ مشہور تھا. اچھا, جب پولیس یہ انویسٹیگیشن کرتی ہے تو اس کا ایک رشتہ دار پکڑتی ہے. رشتہ دار کو پوچھتے ہیں کہ یار وہ منور احمد کو جانتے ہو؟ کہنا میں تو نہیں جانتا, کیونکہ یہ نعمان عرف نومی کے نام سے مشہور تھا. اچھا, بڑا پولیس نا اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے کہ آیا کہ یہ کیا ہے, نعمان لگ گئے, منور لگ گئے, اس کشمکش میں نا لگی رہتی ہے. لیکن جب ان کو پتہ ہوتا کہ جو منور احمد ہے وہی نعمان ہے, پولیس کیا کرتی ہے, اسی ٹائم ریڈ کرتی ہے, تو یہ گھر میں موجود نہیں ہوتا, یہ فرار ہو چکا ہوتا ہے. اب پولیس نے اس کے گھر تقریباً 8 ریڈ کیے. ادھر سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی نوٹس لے لیا, آئی جی پنجاب نے بھی نوٹس لیا ہوا تھا کہ ایک ذہنی معذور بچی بیچاری, انتہا کا ظلم ہم کہتے ہیں, زیادتی نہیں ظلم ہم کہہ سکتے ہیں, کہ ایسے جو پسٹ ہیں جو ایسے ریپ کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ, ان کو تو ویسے ہی خدا کی قسم یہ سی سی ڈی کے حوالے کرنا چاہیے. سی سی ڈی جو ہے وہ مسلسل وہ جسے کہتے ہیں نیفے میں پسٹل بھی چلا رہی ہے, کوشش بھی کر رہی ہے کہ کرائم زیرو پہ آئے. سر پھر بھی یہ لوگ باز, یعنی کہ اس کو دیکھ کے بھی سبق نہیں سیکھتے, یعنی کہ اتنا ہی ان کا وہ جسے کہتے ہیں کہ خوف ہی نہیں رہا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سی سی ڈی کا ایک خوف ہے کہ پیچھے بھی جب یہ چونگ کا ایک علاقہ ہوا, اس کے شوہر کے سامنے وہ اس کی جو بیوی کے ساتھ 3 جو ڈاکو تھے انہوں نے ریپ کیا تھا, اور اگلے دن ہی مبینہ پولیس مقابلے ان کو بھی مار دیا تھا. پھر جنرل سوال نیفے میں جب گولی چلی اس نے بھی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ والے لوگوں کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے ہم پکڑے جاتے ہیں تو سی سی ڈی کے پاس اگر جو چلا گیا اس کی بچت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, جو آپ نے کہا نا خوف نہیں ہے یا کیا وجہ ہے, ابھی ان لوگوں کو نا یہ دماغ میں جو یہ حبس جو چڑھی ہوتی ہے نا, جب تک ان کی حبس ختم نہیں نہ ہوگی, کہنے کا مقصد ہے ان کو جب تک سزائیں نہیں دی جاتی, خطرناک سزائیں دی جائیں اور ایسی سزا دی جائے کہ واقعی عبرتناک ہو. اب جب یہ اس کا نام کلیئر ہوا کہ یہ منور احمد ہی نعمان عرف نومی ہے, تو محلے داروں سے بھی پوچھا, اس کی شکل دکھائی کی شناختی کارڈ پہ, کو یار یہ تو نعمان ہے. پولیس کہہ رہی ہے منور احمد ہے. اس کا وہ فائدہ اٹھاتا رہا ہے کیونکہ مشہور جو تھا وہ نومی کے نام سے ہی تھا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے پولیس کو بڑی پرابلم آئی. خیر, پولیس نے بڑے کلو اکٹھے کیے اور اس تک پہنچ گئی ٹیم کے ہمراہ. اوپر سے جو ایس پی ماڈل ٹون ہے شہر بانو نقوی, ان کی بڑی ایفرٹ ہے. جو ایس ایچ او ہیں عمران, ان کی بڑی ایفرٹ, انہوں نے ٹیم کے ہمراہ چھاپا مار کے 8 چھاپوں کے بعد یہ کہیں جا کے پکڑا گیا ہے. اور پھر جب یہ پکڑا گیا ہے تو وہاں پہ یہ کہتا رہا میرا نام تو نعمان ہے, آپ تو منور کو ڈھونڈ رہے ہیں. ایسے خود بھی ذہنی معذور ہے. انہوں نے کہا بھائی تیرا نام منور احمد ہے لیکن تو علاقے میں مشہور ہے نعمان اور نومی کے بعد نام سے. تو خیر, اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. گرفتار کرنے کے بعد اس سے جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پھر یہ بتاتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ اس طرح تعلق بنا, اور وہ بچی کیونکہ ظاہر اس کا ذہن ٹھیک نہیں تھا, غصے میں آ جانا, بی پی ہائی ہو جانا. اور جس دن یہ پکڑا بھی گیا ہے, جب لڑکی سے بیان لینے کے لیے گئے ہیں, یہ میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں انتظامیہ کو, یقین کریں اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی.
یعنی کہ اسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ زیادتی بھی کرتا رہا اور اس کا جس طرح کا چہرے کا حال تھا یا بیچاری ایک سہمی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا اس کو ڈرایا دمکایا تھا کہ اگر تم کسی کو بتاؤ گے تو تمہارا بہت برا حال کروں گا، تو اس وجہ سے وہ بچی ڈری ہوئی تھی۔ اچھا دوسری بات، اب یہ ایف آئی آر درج ہو گئی، شہزاد اس کے بھائی کی مدعیت میں 376 اس پہ لگ گئی، انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا اس سے پہلے بھی 2 لڑکیوں کے ساتھ اس نے، لیکن اس کے پرچے درج نہیں ہوئے۔ فائدہ یہ ہوا اس کو کہ اس کا پرچہ سمجھدار تھی تو ذہنی معذور ہے، اس کا کس نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ذہنی معذور لڑکی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بڑا ظلم ہوا، اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کو اور سی سی ڈی کے اس ملزم کو سی سی ڈی کے حوالے کرنا چاہیے۔ ابھی وہ جینڈر سیل میں ہے تو سی سی ڈی کے حوالے کرنا چاہیے، وہ اس کی تفتیش کریں۔ ایک ملزم کو پکڑ کے جب آپ عبرت ناک سزا دیں گے تو دوسرے ملزمان اس سے سبق سیکھیں گے، وہ آئندہ اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے کہ اگر ہم سی سی ڈی کے ہتھے چڑھ گئے تو ہمیں وہ پار کر دیں گے، اور جب یہ دوسرے ملزم کے ذہن میں یہ چیز آ جائے گی تب وہ خود بخود ان چیزوں سے اوائڈ کرے گا اور اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا کہ یہ میں کرنے کیا جا رہا ہوں اور میری اس میں بچت نہیں ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ یار تیری جوان بیٹی ہے 25 سال کی، تو اس کا خیال کر، تو اس ذہنی معذور بچی کے ساتھ تو زیادتی کی، اس کو 4 ماہ کی حاملہ کر دی، اس کی زندگی تباہ کر دی، تو ایسے ملزم کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، اور اتنی تفصیلات بھی بتانے کا۔